ایک شخص کا صحاح میں ذکر آتا ہے کہ بادل میں تذکرہ اور آتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے کہ بھئی یہ بادل لے جاؤ، فلاں پہاڑ کے نیچے فلاں آدمی کی زمین ہے، اس پر برساؤ۔ وہ باتیں سنی تو وہ آدمی ساتھ ساتھ چلا گیا، تو بادل کا ٹکڑا ایک پہاڑ کے نیچے رک گیا اور برسنے لگا۔ وہ آدمی بھاگا بھاگا آیا اور بڑا خوش ہوا کہ اس کی زمین سیراب ہو گئی اور ساری جہان جو ہے وہ اس طرح خشک ہے۔ اس سے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اس میں جو فصل ہوتی ہے 3 حصے کرتا ہوں۔ گزشتہ شرائع میں 3 حصہ دینا ہوتا تھا، ہمارے یہاں تو یا 10واں ہے اور یا 20واں ہے، اور ایک حصہ اپنے حاجات کے لیے، بال بچوں کے لیے، اور ایک حصہ اگلے سال اس کو آباد کرنے کے لیے، تخم خرچے کے لیے، اور 3 حصہ اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے محتاج بندوں کو، فقراء اور مساکین کو خرچ کرتا ہوں۔ اس کو کہا گیا کہ یہی عمل آپ کا اللہ کے یہاں بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرشتوں کو بھیجا ہے اور ایک نے دوسرے کو سمجھایا کہ یہ بادل وہی لے چلو جو ہمارا نیک بندہ ہے، ہمیں یاد کر۔ دیکھو تو یہ خرچ کرنے کا کارنامہ ہے، خرچ کرنے کی عادت کیسے بنے گی؟ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں کبھی کبھی اپنے بچوں کے ہاتھ میں رقوم دے دے کہ یہ فقیر کو دے، یہ زکوٰۃ مستحق کو دے، یہ مدرسے اور مسجد میں چندہ لے جائے، یہ تعاون پیش کرے، تاکہ وہ آئندہ مال کے ساتھ دل نہ باندھے اور مال خرچ کرنے کو کمال سمجھے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ قرآن کریم میں ایک قصہ ہے کہ صنعاء یمن میں ایک بہت نیک اور شخص، بہترین شخص تھا۔ اس کا جب مال اور فصل تیار ہو جاتا تو اعلان کرتا تھا کہ بھئی فقراء مساکین محتاجین آئے، اپنا اپنا حق لے جائے۔ وہ بھی 3 حصے کرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد جو بیٹے آئے وہ نالائق و نااہل تھے، آپس میں کہا ہمارا باپ تو بڑا فضول خرچ تھا، سارے پیسے جو ہے نا نیک لوگوں پر اور محتاج و مسکینوں پہ خرچ کرتا تھا۔ اب ہم کو چاہیے کہ چند دن پہلے پوری طرح پکنے سے پہلے توڑ کے لائے، اور صبح سویرے اٹھیں گے اور آپس میں بات چیت نہیں کریں گے۔ قرآن شریف میں ہے یتخافتون، اور ساری فصل توڑ کے لے آئیں گے۔ فقراء مساکین جب آئیں گے تو زمین خالی پڑی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ ائمہ میں وہ امام ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ فصل، سبزی، پھل، فروٹ، اناج کی زکوٰۃ وہی دے دے، یا آفرین ہے ویسے، چونکہ معمول مسلمانوں کا یہ رہا تھا کہ فصلیں زمینوں پہ بٹتی تھی، لوگوں کے گھروں پہ در بدر دھکے نہیں کھاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ جیسے آسان فقہ کائنات میں نہیں ہے۔ اب دیکھو ہر امام کہتا ہے گندم میں سے گندم دو، مکئی میں سے مکئی دو۔ امام اعظم کہتے ہیں رہنے دو، پیسے دو۔ بے طالب علم کو آپ 10 کلو دے، وہ 20 کلو دے، وہ 2 من اٹھا کے جائے گا، اس کو ایک بیل گاڑی یا گدا گاڑی بھی چاہیے، لیکن آپ نے اس کی رقم نکال کے کہ بھئی اتنے ہمارے گندم کی زکوٰۃ بنی، اس وقت اتنا نرخ ہے اس کا، ہماری جو موجود نقدی ہے وہ اتنا ہے، آرام تسلی سے عزت و احترام کے ساتھ۔ تو امام ابو حنیفہ کی فقہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مذہب امام ابو حنیفہ کلی است و مذہب شافعی وغیرہ جزئی است۔ امام صاحب کے ہاں سہولت و آسانی بے انتہا ہے، الحمدللہ۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ بھائی اچھے باپ کے نااہل و نالائق بیٹے خراب نیت کے ساتھ وہاں پہنچ گئے
تو پہلے تو کہا کہ ہم راستہ بھٹک گئے، یا تو باغ واغ کچھ بھی نہیں ہے، جگہ جگہ راکھ کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہا کہ نہیں، یہ وہیں باغ ہے اور وہیں زمین ہے، لیکن رات کو جو ہم نے نیت کی ہے اس پر کوئی طوفان آیا ہے، آتشی طوفان پھرا ہے۔ قال اوسطهم، ان میں جو قدر بہتر تھا اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبح، میں نے تو کہا اللہ سے معافی مانگو، کس طرح غلط باتیں کرتے ہو۔ اب تو معافی مانگ رہے، لیکن اللہ فرماتے ذالک عذاب الادنی، یہ تو میں نے ان کی یہاں پٹائی کر دی، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہوگا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو علم و عقل ہو۔ تو دیکھو وہ جو خرچ کرتا تھا قرآن اس کی نیک نامی بیان کرتا ہے، اور یہ جو روکنے والے تھے ان کی بدنامی اور تباہکاری بتا رہا ہے۔ تو یہی مال ہے، جب یہ صحیح جگہ سے آ جائے اور صحیح جگہوں پہ خرچ ہو جائے تو اللہ بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اس کی مشق کرنا چاہیے، مسلمان اپنی عادتیں درست کر لے۔ اب تو بینکوں میں ان کی کٹوتی ہے، بغیر اجازت کے ہو جاتی ہے۔ ظاہر وفی شر نجات حین لا ینجی کا احسان، حدیث شریف میں ہے تم دعاؤں کے ساتھ تقدیر کے فیصلے بدلواؤ، اور خیرات اور صدقات کے ساتھ بلاؤں اور آفات کو ٹال لو۔ ومن یقرض اللہ قرضا حسنا، اس آیت کے ذیل میں تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جنازے میں تشریف لے گئے تھے۔ آپ کو کہا گیا کہ بس جنازہ پڑھا کے اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ کر کے اس علاقے سے بھاگے، کیونکہ ان لوگوں پر قہر اور عذاب آ رہا ہے۔ عیسیٰ مسیح اللہ کے رسول برحق، انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں جنازے سے فارغ ہو کے وہاں سے تشریف لے گئے اور بہت دور چلے گئے تاکہ وہاں کی تباہ کاری کا اثر بھی ہم پر نہ ہو۔ کچھ دن گزر گئے، دیکھا کہ وہ گاؤں، وہ شہر بالکل قائم دائم ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح کو بہت حیرت ہوئی۔ حضرت جبریل آپ کے ساتھ ہم وقت ہوتے تھے، کیونکہ جبریل آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اللہ کی قدرت سے، اور نفخ جبریل فی جیب درعہا، بی مریم کے قمیص میں ایسا پھونکا، اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سہولت دی تھی کہ جبریل تقریباً ان کے ساتھ رہتا تھا۔ ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سچ بولتے ہیں اور اس کا سارا نظام صدق اور سچ کا ہے۔ جبریل نے حق تعالیٰ سے جا کے پوچھا، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، جب آپ جلدی چلے گئے لوگ بڑے زیرک ذہین تھے، وہ سمجھ گئے کوئی گڑبڑ ہے، پیغمبر وقت، آخر انبیاء بنی اسرائیل ورسولا الی بنی اسرائیل۔ تو لوگوں نے گھر جا کے اعلان کیا کہ بھئی آٹے میں سے کچھ آٹا خیرات کرو، شکر میں سے کچھ شکر خیرات کرو، جانوروں میں سے کچھ جانور اللہ کے نام پہ کٹواؤ، ہر چیز میں تصدقوا فی کل شیء۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی زمین پر میں عذاب کیسے بھیجوں؟ گویا اس وجہ سے عذاب کا فیصلہ ہوا تھا کہ ان میں خرچ کرنے کا مادہ ختم ہو گیا تھا، صرف جمع کرنے اور لوٹ کسوٹ جو بازار چوران گرم ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔